الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پہلے دو پارٹس کے اندر میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے بیان کی تھی۔ انشاءاللہ آج ایک اور حدیث، بڑی ہی کمال کی حدیث، اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کے سامنے جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا اور پھر آپ کا رد عمل کیا تھا اور آپ کی آرزو کیا تھی، ایک ایسی حدیث مبارکہ آج آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرزو کرتے ہیں۔ حدیث کا پہلے پس منظر پیش کر دوں کہ ایک محبت، ایک صاحب کی دوسرے صاحب کے ساتھ محبت، اور پھر یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور پھر نیکی کے اندر جو یہ محبت ہے کہ کاش میری نیکیاں فلاں کی نیکیوں سے زیادہ ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر بڑھاؤ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کیا خواہش ہوتی ہے اور کیا حرص پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں فلاں بندے کے پاس جو مال ہے میرے پاس اس سے زیادہ مال ہوتا، فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے میرے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے، فلاں بندے کے پاس گھر ہے اتنا بڑا میرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے۔ ہماری جو ایک حرص کا معیار ہے وہ مال، دولت اور باعتبار دنیا ہے۔ لیکن مابین صحابہ، جب صحابہ کے مابین ایک حرص کی بات آتی تھی تو وہ پھر کوئی مال دولت کے نہیں اور کسی دنیاوی معاملے کے اعتبار سے کوئی حرص پیدا نہیں تھی ہوتی، بلکہ اس حدیث مبارکہ کے طریقے سے اور اس حدیث مبارکہ کے ذریعے میں پتہ چل رہا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو ایک حرص تھی وہ فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے تھی، اور وہ حرص نیکیوں کے اندر تھی۔ جی تو ناظرین، میں وہ روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ مشکات شریف 2 جلد، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فصل 40 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عندہ ابو بکر فبکا۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ فبکا، تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ یار یعنی کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ روئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وقال وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ میرے جتنے اعمال ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے ایام گزرے ہیں ان سب ایام میں سے ایک ایام کے اعمال کے مثل ہوتے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِّن لَيَالِهِ، کہ جتنی راتیں گزری ان سب راتوں میں سے ایک رات کے اعمال جسے میرے اعمال ہو جائیں۔ یہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام بے تحاشا پھیلا، اسلام نے پروان چڑھا، اور کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ واحد صحابی ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ دیگر صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا کہ یا باری تعالیٰ مجھے عمر عطا کر دے، اور جب عمر کو عطا کیا گیا اور پھر اسلام نے سر بلندی حاصل کی اور پھر اسلام خوب پھیلا، تو احباب گرامی قدر یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش میری یہ آرزو ہے کہ میرے جتنے اعمال ہیں وہ ابو بکر کی ایک رات کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ اس کی جتنی راتیں گزری، جتنے ایام گزرے، ان سب کی بات نہیں فرما رہے، فقط اتنا کہا کہ میری یہ آرزو ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات، ایک دن کے اعمال کے برابر میرے تمام کے تمام اعمال ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے جب سرکار علیہ السلام کا یہ امتی، یہ مراد مصطفیٰ جب وجہ بیان فرماتے ہیں تو واللہ باللہ دل رشک کرتا ہے کہ
جن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پائی اور نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے، ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ جب یہ جو لوگ بن وسیلہ مصطفیٰ رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، رب نے ان کو یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ رب سے محبت کریں تو محبوب آپ اتنا فرما دیں کہ تم مصطفیٰ کی پیروی کرو، پھر رب خود تم سے محبت کرے گا۔ تو احباب گرامی قدر، زمانے والوں نے دیکھا کہ جنہوں نے نبی پاک کی پیروی کی اور اطاعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزاری ہے، پھر ان کا ذکر خیر اس طرح ہو رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کو جنت میں جانے کی بشارتیں سنا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کے ساتھ راضی ہونے کے قصے سنا رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، اب یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کیسی رات ہے، جناب عمر فاروق اعظم سے سنتے ہیں کہ جی یا سیدی یا عمر فاروق اعظم، یا فاروق اعظم، وہ رات کیسی رات ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال ابو بکر کی وہ ایک رات کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اما لیلتہ ولیلۃ سارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی وہ رات کیسی رات ہے کہ جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس رات وہ گئے غار کی طرف، یعنی کہ غار ثور کی طرف، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ فلما انتہیا الیہ قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبل کا، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے یہ غار کے اندر بالکل نہیں داخل ہونا یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں آپ سے پہلے۔ ارے یا رسول اللہ، نبی پاک سے پہلے جناب ابو بکر داخل ہو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، یا رسول اللہ اگر غار کے اندر کوئی موذی چیز ہوئی، کوئی ایذا دینے والی چیز ہوئی تو میں اسے دور کروں گا۔ یا رسول اللہ جب میں دور کر دوں پھر آپ داخل ہو جائیے گا۔ تو یا رسول اللہ چند لمحات ادھر انتظار فرمائیں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ امتی یار غار جب غار کے اندر تشریف لے کے گئے تو فداخل فقصحه ووجد في جانبه ثقبا فشق ازاره وسدها به، تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر سوراخ ہے، پہلے غار کو صاف کیا، پھر اس غار کے اندر جو موجود سوراخ تھے تو فرمایا فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ، آپ نے اپنی ایزار اپنی تہبند سے کپڑا پھاڑا، پھر اس کپڑے کے ذریعے اس سوراخ کو بند کیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَبَاقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، ان میں سے دو سوراخ بچ گئے۔ وَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، تو نبی پاک علیہ السلام کے اس یار نے وہ جو دو سوراخ بچ گئے اپنے پاؤں رکھ لیے، اور رکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماہی، میرے مٹھل، میرے منٹھار، اب یہ غار کے اندر تشریف لے آئیے۔ پھر جب غار کے اندر لجپال آقا تشریف لے گئے، پھر حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ وہ کیا حسین منظر تھا اور پھر کیسا وہ دل نشین اور دل ربا منظر تھا۔ حدیث کے الفاظ کے ذریعے سنیے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رأسه فی حجرہ، اس کو حجرہ بھی اور حجرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ فنام، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ احباب گرامی قدر، یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں اور ایک بڑے کمال کی بات کرتا چلوں، وہ زانوے ابو بکر صدیق ہے جس کے اندر صاحب قرآن کا سر ہے۔ آج لوگوں کو قرآن کا ادب کرنا یاد ہے،
جس ریل پر قرآن رکھا جاتا ہے اس ریل کا ادب یاد ہے، لیکن صاحب قرآن کا ادب بھول گیا، اور صاحب قرآن جس کی گود میں ریل بنا کر لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اس صاحب کا ادب بھول گئے۔ احباب گرامی قدر، دنیا کے اندر جس ریل پر قرآن رکھ دیا جائے اس ریل کو لوگ ادب کرتے ہیں، تو احباب گرامی قدر اس ذات کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے زانوؤں کے اوپر، جس کی گود کے اندر سر مصطفیٰ پڑا ہے، جس کی گود کے اندر صاحب قرآن کا سر انور پڑا ہے اور آرام فرما رہے ہیں، اس گود کا تو پھر مقام وراء الورا ہوگا۔ یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ جس رات ابو بکر کی رات کے اندر کوئی تہجد نہیں، کوئی صلاۃ اللیل نہیں، کوئی قیام اللیل نہیں، لیکن جناب ابو بکر کا مقام ایسا ہے کہ وہ ساری رات ٹک ٹکی باندھ کر نظروں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ یار دیکھتے رہے ہیں، اور پھر رخ یار دیکھ کر تجلیوں کو اپنے سینے کے اندر، اپنی نگاہوں کے اندر سموتے رہے ہوں گے۔ احباب گرامی قدر، یہی وہ رات ہے کہ جس رات، اور پھر بات ادھر تک ختم نہیں ہوتی کہ فقط ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، نہیں، آگے سنیے گا ذرا۔ جب نبی پاک علیہ السلام سو گئے، حدیث کے آگے الفاظ سنیے گا، فَلُودِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجہر ولم یتحرک مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اور وہ جو سوراخ کے آگے، جن سوراخ کے آگے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے قدمین شریفین رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک سوراخ میں سانپ تھا، اور وہ سانپ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کئی ہزار سال کا وہاں پر انتظار کر رہا تھا، اور کہا جاتا ہے انتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت ترین عمل ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، انتظار جو کرتے ہیں اور جو کسی کا منتظر ہو اور اسی کو پتہ چلتا ہے کہ انتظار کتنی بری چیز ہے اور کتنی درد دینے والی چیز ہے، احباب گرامی قدر، وہ سانپ اس غار کے اندر بیٹھ کر رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے منتظر رہا، لیکن میں قربان جاؤں، وہ سانپ ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، وہ بھی یار کا چہرہ تک رہا ہے، وہ بھی یار کا چہرہ تکنے کے لیے اتنا عرصہ وہاں پر بیٹھا رہا، لیکن میں قربان جاؤں، عشق ابو بکر صدیق ہے جو ہر شے پر حاوی ہوا پڑا ہے۔ وہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے، وہ سانپ ڈس رہا ہے، لیکن ابو بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق کے برداشت کرنے والے مادے پر بھی قربان جاؤں۔ ارے یہاں پر آج چونٹی لڑ جائے، چونٹی کاٹ دے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایک ڈینگو انسان کو کاٹ جائے، بھیڑ انسان کو کاٹ دے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن وہ سانپ، اور پھر سانپ بھی عرب کا، اور عرب کا سانپ تو بڑا زہریلا ہوا کرتا ہے۔ احباب گرامی قدر، میں برداشت ابو بکر صدیق پر قربان جاؤں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وجدان کے اندر اور فل وجدانی کیفیت کے اندر رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ سانپ کے ڈنگ کو برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بے اختیاری سے آپ کا وہ آنسو کا قطرہ جب رخ یار پر تشریف لاتا ہے اور رخ یار کے بوسے لیتا ہے، ان الفاظ کو بھی جناب عمر فاروق اعظم نے حدیث کے الفاظ میں سمویا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَسَقَطَتْ دَمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یاد رکھیے گا، صحابہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ، لیکن ادب مصطفیٰ اپنی جگہ۔ جب تک یار کا ادب کرتے رہو گے ایمان باقی رہے گا، جب مصطفیٰ کا ادب ہی نہ رہا تو پھر ایمان کیسا ایمان ہے کہ جب جس ایمان کے اندر ادب مصطفیٰ ہی نہیں تو وہ پھر ایمان کیسا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ احباب گرامی قدر، جب ایمان کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا تو ایمان سلامت بھی رہے گا اور پختہ بھی رہے گا، اور یہ سکھایا ہے جناب ابو بکر صدیق نے کہ ارے ادب مصطفیٰ کو قائم رکھو تو پھر ایمان بھی قائم رہے گا۔ تو یہ درس دے دیا کہ مجھے سانپ نے کاٹا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں،
3 بار نہیں، سانپ نے کئی بار ڈسا، لیکن میں بے اختیاری کے اندر پھر بھی میرا آنسو رخ یار کے بوسے لینے لگا۔ تو جب وہ آنسو رخ یار پر بوسے لینے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، فقالا، تو پس نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما لکا یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ قالا، عرض کرنے لگے، لو دیوتو فداکا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ڈس لیا گیا ہوں، یعنی مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ جا کے جلدی جلدی، جاؤ کوئی جڑی بوٹی لے کر آؤ وہ لگاؤ جا کر۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَتَّفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک لگایا، تو جو نبی پاک علیہ السلام کے اس یار کو زخم لگے تھے لعاب مصطفیٰ سے، وہ زخم ٹھیک ہو گئے۔ وہ لعاب کیسا لعاب ہے؟ وہ لعاب جنگ کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیلا نکل جائے، لعاب مصطفیٰ لگے، وہ ڈیلا ٹھیک ہو جائے اور وہ پہلے سے زیادہ آنکھ روشن بھی ہو جائے۔ وہ لعاب کیسا لعاب ہے؟ وہ لعاب ایسا لعاب ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا مسئلہ بنا، پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا نبی پاک علیہ السلام کے اس بھائی کی، ہاں کہ وہی علی ہے کہ جو شیر خدا ہے، یہ وہی علی ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ وہی علی ہے کہ جو مولا علی ہے، یہ وہی علی ہے کہ جو مشکل کشا علی ہے، یہ وہی علی ہے جو حاجت روا علی ہے۔ ہاں اسی علی کی آنکھ مبارک پر نبی پاک نے جب لعاب دہن لگایا وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اس کی لعاب کے ذریعے جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یار کے زخم پر لعاب لگایا تو وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا، ثم انتقد علیہ، پھر وہ واپس لوٹ آیا، وکانا سبب موتہ، پھر آپ کی موت کا، آپ کے وصال کا سبب بھی یہی زہر بنا۔ یہ تھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات، کہ وہ رات کیسی تھی کہ جس رات یار کا دیدار کرتے رہے کہ عمر فاروق اعظم بھی رشک کرنے لگے کہ کاش ابو بکر کی وہ رات اور میری تمام نیکیاں یہ مثل ہو جاتے، میرے تمام اعمال اس رات کے مثل ہو جاتے۔ احباب گرامی قدر، انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کیسا تھا اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ صحابہ کا عشق مصطفیٰ ہے، یہ صحابہ کا قوت ایمانی ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک ولولہ عشق و محبت ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، جو عشق اور محبت نبی پاک علیہ السلام کے اس درینہ ساتھی جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ان کا عشق ہے وہ کسی کا عشق نہیں دیکھا گیا۔ احباب گرامی قدر، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سچا پکا عاشق بنائے اور سیرت صحابہ پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو پھر رب نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چل کر اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔